اس وقت پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ IMF کے ساتھ بھی معاہدہ ہو گیا، پھر ٹھیک نہیں ہوا معاملات۔ اب کہہ رہے ہیں نہیں وہ سارا کچھ ہو گیا تھا لیکن اب سیلاب آ گئے، اس کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہو رہا۔ یہ جو اس وقت ہمارے ملک میں مہنگائی کی لہر ہے، اور یہ جو 45% SPI اور 30% کے قریب CPI کی فگر ہے، یہ سیلاب سے پہلے کی فگرز ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مارکیٹ کے اندر جو انسرٹینٹی ہے وہ پہلے دن سے موجود ہے۔ جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، میں حلفاً کہتا ہوں کہ کوئی ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں تھا ملک کو۔ یہ خطرہ پیدا ہوا جب یہ حکومت آئی، اور انہوں نے آپ دیکھیں کیا کیا آتے ساتھ۔ پہلے 2 مہینے فیصلہ کرتے رہے IMF کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، ملک چلانا ہے کہ نہیں چلانا۔ آپ کے ریزروز نیچے آ گئے، آپ کا پورے مارکیٹس آپ کی انسرٹینٹی کے اندر چلی گئیں، اور وہ ابھی تک ان سے سنبھالی نہیں جا رہی۔ اور اس دوران کیا کر رہے تھے؟ ایک امپورٹ بین لگا دیا۔ بعد میں کسی نے بتایا کہ یہ تو 1% بھی آپ کی امپورٹ کو کور نہیں کر رہا، اور اس سے تو فرق کوئی نہیں پڑے گا۔ پھر اس کے اوپر یو ٹرن لے لیا۔ پھر ان کے ایک وزیر آئے، انہوں نے کہا کہ جی آپ چائے پینا چھوڑ دیں۔ تو لوگوں نے پھر جب بتایا کہ جی ایسی چیزوں سے معیشت نہیں چلتی، پھر انہوں نے کہا جی ہم قطر جا رہے ہیں، قطر سے بڑے ڈالر لے کے آئیں گے۔ قطر سے بھی کوئی ڈالر نہیں آئے۔ پھر انہوں نے ایک بجٹ پیش کیا، اس بجٹ کے اندر ساری اعداد و شمار غلط تھیں۔ پھر کہا نہیں یہ پہلا ڈرافٹ تھا، اب دوسرے ڈرافٹ میں اصلی بجٹ آئے گا۔ یعنی کہ بجٹ میکنگ ایکسرسائز کو بھی بری طرح متاثر کر دیا اور اس کی کریڈیبلٹی کو ختم کر دیا۔ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کا جب شور مچا، لوگوں کے بجلی کے بل جو ہیں وہ ناقابل برداشت ہو چکے ہیں ان کی نالائکی کی وجہ سے، تو کہا فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ اب ہم نہیں لیں گے 200 یونٹ تک پہ۔ پھر اس پہ بھی یو ٹرن لے لیا، انہوں نے کہا نہیں لیں گے، بس قسطوں میں کر دیا ہم نے۔ اور قسطوں میں کیا کرنی ہے، اگلے مہینوں میں مزید آگے فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ بڑھ رہی ہے۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں عام آدمی کی کمر ٹوٹ چکی ہے مہنگائی کی وجہ سے، اور کاروبار آپ کے بند ہو رہے ہیں، معیشت آپ کی تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ اس معیشت کو بچانے کے لیے بھی اب چند ماہ چاہیے ہوئیں گے۔ جو نئی حکومت آئے گی، یہ جو پچھلے 5 ماہ کے اندر انہوں نے ڈیمیج کیا ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے بھی یہ جو 5 ماہ ڈیمیج ہوئے ہیں، اس کو سنبھالنے کے لیے بھی اب وقت چاہیے ہوئے گا، جس پہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف نے کام شروع کر دیا ہے کہ آتے ساتھ پہلے 100 دن کے اندر اس اکانومی کو ریوائیو کیا جائے گا، صنعت کو دوبارہ اس کے پیروں پہ کھڑا کیا جائے گا، مارکیٹ کے سینٹیمنٹ کو ریوائیو کیا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہر طرح سے معیشت کو سنبھالا دیا جائے گا۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو واضح بتاؤں کہ وہ اچھی نہیں ہے۔ اچھا، اور پھر پلان دیکھیں ان کے پاس کیا ہے، کوئی پلان بھی نہیں ہے۔ ان کے جو وزراء ہیں وہ آتے ہیں اور اداکاری شروع کر دیتے ہیں پریس کانفرنس کے اندر۔ جب تحریک انصاف آئی تھی، ہم نے قوم کو بتایا کہ یہ صورتحال ہے، 1-1.5 سال لگے گا، اس کے بعد ہم ایکسپورٹس بڑھائیں گے، اس کے بعد آپ کی صنعت بڑھے گی۔ ہم نے IGCEP کیا، IGCEP ماڈل امپلیمنٹ کیا، ہم نے انڈسٹریل پیکیجز دیے انرجی کے اندر تاکہ صنعتوں کی بجلی سستی ہو۔ IPPs کو ہم نے ری نیگوشیٹ کیا، نارتھ ساؤتھ پائپ لائن کو ہم نے دوبارہ ریوائیو کیا، ہم روس گئے، سستا تیل ہم لانے والے تھے، اور سستا ترین ہم نے LNG کی ایگریمنٹس کیے۔ اس ملک کو دوبارہ ری انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہم لے کے گئے۔ ان کے وزراء جو ہیں ان سے کبھی، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ کسی ایک پریس کانفرنس میں یا کسی ایک میڈیا انٹریکشن میں انہوں نے کبھی کوئی پلان نہیں دیا کہ یہ جو معیشت ڈوب رہی ہے اس کو دوبارہ کیسے ریوائیو کرنا ہے، اس کو ریوائیو کرنے کا راستہ کیا ہے۔ بجلی اور گیس اس وقت عوام کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ بجلی اور گیس کے وزیروں نے کبھی عوام کو یہ نہیں بتایا کہ لوڈ شیڈنگ کیسے ختم ہوئے گی۔ پہلے یہ آئی، انہوں نے کہا جی ہم 15 دن میں ختم کر دیں گے، وہ پرانی جو حکومت تھی اس نے 27 پاور پلانٹ مرمت نہیں کی ہے۔ پھر بعد میں انہیں کسی نے بتایا کہ 27 پاور پلانٹ تو حکومت پاکستان کی ملکیت میں بھی نہیں ہے، آج تک لوڈ شیڈنگ موجود ہے اور دن بدن بڑھ رہی ہے 5 ماہ کے بعد۔ کوئی پلان آپ کو وزارت بجلی اور پیٹرولیم سے نہیں ملے گا۔ 4 لوگ پیٹرولیم کی منسٹری چلا رہے ہیں، آپ کے ملک کی LNG کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہو رہی۔ ہمیں کہتے تھے نیا LNG لگاؤ، ان کے دور میں جو پرانے LNG پلانٹس ہیں وہ خالی پڑے ہیں، بند پڑے ہیں، LNG ٹرمینلز ان یوٹیلائزڈ پڑے ہیں، بند پلانٹس کے اوپر جو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹس کی جا رہی ہے۔ اچھا، انڈسٹری اور کامرس کا وزیر کون ہے؟ 90% لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ انڈسٹری اور کامرس کا وزیر کون ہے۔ انڈسٹری آپ کی تباہ ہو رہی ہے، ایکسپورٹ آپ کی نیچے جا رہی ہے۔ انڈسٹری کا وزیر کدھر ہے، کامرس کا وزیر کدھر ہے، ان کے نام کیا ہیں، یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا۔ افراتفری کا آپ عالم یہ دیکھیں کہ منصوبہ بندی نہ ہونا تو ایک طرف ہے، ان لوگوں کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کون ہے۔ ملک تباہ ہو رہا ہے اور یہ لوگ کدھر بیٹھے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اس کو ذرا کمپیئر کریں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں، جہاں ہر وزیر
ہر مشیر، چاہے رزاق داؤد کامرس کے اندر بیٹھے تھے، چاہے انڈسٹریز کے اندر جو لوگ بیٹھے تھے، صنعت اور پاور کے بجلی اور پیٹرولیم کے اندر جو لوگ بیٹھے تھے، فائنانس میں وہ لوگ بیٹھے تھے، وہ ہر وقت نئے پیکیجز، اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسلٹیشنز، بار بار عوام کو بتاتے تھے کہ یہ ہمارا پلان ہے، اور سارے ٹارگٹس الحمدللہ اچیو کیے. بہترین ایکسپورٹ گروتھ پہ گئے، $32 ارب کی ایکسپورٹ لے کے گئے. ایل ایس ایم کو ہم 14%، 10% پہ چھوڑ کے گئے، اس کی سالانہ گروتھ کو ہم آپ کی معاشی ترقی کو 6% پہ چھوڑ کے گئے، جو اب تقریباً اس سال 0% کے قریب آنے والی ہے. ریزروز کو آپ کے ہائیسٹ لیول پہ ہم لے کے گئے، اور یہ سب کرنٹ اکاؤنٹ کو ہم سرپلس کے اندر اپنے دور کے اندر لے کے گئے. لیکن یہ ساری چیزیں، سارے ہدف جو تھے ان کو اچیو کرنے کے بعد آج آپ دیکھیں تو ان کے وزراء کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے، کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے. تو ملک ڈوبے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ تو میرا یہ سوال ہے لوگوں سے کہ ان کو ہم نے کتنی دیر برداشت کرنا ہے؟ کیا ہم اپنی معیشت، ہماری معیشت بھی نیشنل سیکیورٹی سے جڑی ہوئی ہے. یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہماری معیشت جو ہے اس کا نیشنل سیکیورٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہماری معیشت نیچے جاتی ہے تو ہماری نیشنل سیکیورٹی کو بھی نقصان پہنچتا ہے. دوسرے ملک جو ہیں وہ پیسے دینے کی بدلے میں آپ سے ایسی شرائط تسلیم کرا سکتے ہیں جو ہمارے لیے ناقابل قبول ہوں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا اب جانا ناگزیر ہو چکا ہے. الیکشنز واحد حل ہے. وائی؟ کیوں الیکشنز واحد حل ہے معیشت کے لیے؟ سینٹیمنٹ ٹرن ہوئے گا. اس وقت مارکیٹ کو اس حکومت پہ کوئی کانفیڈنس نہیں ہے. IMF خود کہہ رہا ہے کہ یہ کمزور حکومت ہے. اس کو باہر کے لوگوں کو اس حکومت پہ کوئی، باہر کے انویسٹرز کو، باہر کے ڈونرز کو اس حکومت پہ کوئی کانفیڈنس نہیں ہے. اور اس حکومت نے ثابت کیا اپنی نالائکی سے کہ یہ واقعی جو لوگ ان پہ کانفیڈنس نہیں کر رہے اس کے پیچھے سالڈ ریزنز ہیں. نئی حکومت آئے گی ایک نئے روڈ میپ کے ساتھ، 5 سال کا ان کے پاس رن وے ہوگا، اور وہ یہ جو 5 ماہ کے اندر نقصان پہنچا ہے اس کو بھی مرمت کریں گے اور ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے سے واپس لے کے آئیں گے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اب وقت کم رہ گیا ہے. اگر IMF کے معاہدے کے بعد بھی آپ کا روپیہ 15 روپے صرف 2-3 ہفتے کے اندر ڈی ویلیو ہو گیا ہے، اور آپ کا انٹرنیشنل بانڈ جو ہے وہ آدھی قیمت پہ اور دن بدن نیچے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہمیں فنڈامنٹل چینجز کرنے پڑیں گے. اس حکومت کو چلانے کی ضد کو چھوڑنا پڑے گا. اس گرفتاریوں سے، تشدد سے، چینل بند کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، ایسی چیزوں سے نکل کے ہمیں معیشت کی طرف توجہ دینی پڑے گی، اور لوگوں پہ ہمیں اعتماد کرنا پڑے گا کہ عوام جو ہے وہ اپنے نئے حکمران جو ہے وہ چن سکتی ہے، سمجھتی ہے وہ کہ اس ملک کے لیے کیا بہتر ہے. چند بند دروازوں کے اندر، کمروں کے اندر اس کو، یہ جو بند دروازے کے اندر لوگ ہیں کمروں کے اندر، ضرورت نہیں ہے ان کو فیصلے کرنے کی پوری قوم کے لیے. قوم اپنے فیصلے خود کر لے گی. قوم پہ اعتبار کیا جائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو نئی حکومت آئے گی وہ اس ملک کو سنبھالا بھی دے گی، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی. تو لہٰذا یہ جو اکانومی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ایک ایسی سٹیٹ میں چلی گئی ہے کہ ہم تقریباً فری فال کے اندر ہیں، اور اب باتیں کھل کے بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ اب تو سارے اعداد و شمار نظر آ رہے ہیں. آلدو کہ چینلز پہ مجھے بتایا گیا ہے کہ بڑا پریشر ہے کہ جی اکانومی پہ بات نہ کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان تحریک انصاف لاہور میں PTI رہنما حماد اظہر پریس کانفرنس کر رہے ہیں.